سلطان مراد دوم 1404 کو اماسیہ میں پیدا ہوئے۔ آپ سلطنت عثمانیہ کے چھٹے سلطان تھے۔ آپ نے پہلی دفعہ 1421 سے 1444 تک اور دوسری دفعہ 1446 سے 1451 تک سلطنت عثمانیہ پر حکومت کی۔ آپ نے اپنا بچپن اماسیہ میں ہی گزارا۔ 1410 میں خانہ جنگی ختم ہونے کے بعد آپ اپنے والد سلطان محمد اول کے ساتھ ادرنا چلے گئے۔ جب آپ کے والد تخت نشین ہوئے تو انہوں نے آپ کو اماسیہ کا گورنر مقرر کیا اور 1421 میں اپنے والد کی وفات تک آپ اماسیہ میں ہی قیام پذیر رہے۔ 1421 میں اپنے والد سلطان محمد اول کی وفات کے بعد 16 سال کی عمر میں آپ سلطنت عثمانیہ کے چھٹے حکمران بنے۔ سلطان مراد کے تخت نشین ہوتے ہی انہیں بہت سی بغاوتوں کا سامنا کرنا پڑا۔ بازنطینی بادشاہ نے سلطان مراد کے چچا مصطفیٰ کو رہا کر کے اسے سلطنت عثمانیہ کا سلطان بنانا چاہا۔ اس کے بدلے میں بازنطینی بادشاہ نے مصطفیٰ سے معاہدہ کیا کہ اگر وہ تخت حاصل کرنے میں کامیاب رہا تو بدلے میں اسے بہت سے اہم شہر دیے جائیں گے۔ مصطفیٰ کو بہت سے ترک فوجیوں نے بغاوت کرنے میں مدد کی۔ سلطان مراد نے اپنے وزیر اعظم بایزید پاشا کو مصطفیٰ کا مقابلہ کرنے کے لیے بھیجا۔ بایزید پاشا کو شکست ہوئی اور مصطفیٰ نے خود کو ادرنا اور اس سے ملحقہ علاقوں کا سلطان نامزد کر دیا۔ وہ آگے بڑھا اور سلطنت عثمانیہ کے ایشیائی حصوں پر حملہ کیا، لیکن جب سلطان مراد خود مصطفیٰ کے مقابلے کے لیے نکلے تو باغیوں کے حوصلے پست ہو گئے اور زیادہ تر نے سلطان مراد کی بیعت کر لی اور مصطفیٰ فرار ہونے میں کامیاب رہا۔ اس نے بھاگ کر گیلیپولی میں جا کر پناہ لی۔ سلطان مراد آگے بڑھے اور گیلیپولی کو فتح کر کے اپنے چچا مصطفیٰ کو قتل کروا دیا۔ کیونکہ قسطنطنیہ کے بادشاہ نے مصطفیٰ کی بغاوت کی حمایت کی تھی، اس لیے سلطان مراد نے قسطنطنیہ کا محاصرہ کیا۔ اس کے رد عمل میں قسطنطنیہ کے بادشاہ اور اناطولیہ کی کچھ خود مختار ریاستوں کے امیروں نے سلطان مراد کے چھوٹے بھائی مصطفیٰ کی حمایت کی اور اسے بروسا میں بغاوت کرنے کے لیے بھیجا۔ مجبوراً سلطان مراد کو محاصرہ اٹھا کر اپنے چھوٹے بھائی مصطفیٰ کے مقابلے کے لیے جانا پڑا۔ انہوں نے شہزادے مصطفیٰ کو گرفتار کر کے قتل کروا دیا۔ اس کے بعد وہ آگے بڑھے اور ایدن، جرمیان، منتیس اور تیکے کو فتح کیا، اور سلطان بایزید کے بعد یہ تمام علاقہ دوسری دفعہ سلطنت عثمانیہ کا حصہ بنا۔ اس سب کے بعد سلطان مراد نے امارات کرمان، وینس، سربیا اور ہنگری کے خلاف ایک ہی وقت میں جنگ کا اعلان کر دیا۔ 1428 کو کرمان کو شکست ہوئی۔ 1432 میں وینس بھی پیچھے ہٹ گیا اور سلطنت عثمانیہ کو فتح نصیب ہوئی۔ 1430 سے 1440 تک سلطان مراد نے بلکان کا بہت سا علاقہ دوبارہ سلطنت عثمانیہ کا حصہ بنایا۔ سربیا کو مستقل طور پر سلطنت عثمانیہ کا حصہ بنا لیا گیا اور ہنگری کو بھی شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ 1441 میں ہولی رومن امپائر اور پولینڈ نے سربیا اور ہنگری کے ساتھ مل کر سلطنت عثمانیہ پر حملہ کرنا چاہا۔ جان ہونیاڈے کی قیادت میں 60 لاکھ سے 1 لاکھ کا لشکر سلطنت عثمانیہ کے مقابلے کے لیے آگے بڑھا۔ 1444 میں جنگ وارنا کے موقع پر مسیحی اتحاد کو شکست ہوئی۔ جان ہونیاڈے مارا گیا۔ سربیا اور ہنگری کا زیادہ تر حصہ سلطنت عثمانیہ کا حصہ قرار پایا۔ جنگ وارنا کے بعد سلطان مراد تخت سے دستبردار ہو گئے اور اپنے 12 سالہ بیٹے سلطان محمد دوم کو تخت سونپ دیا اور خود تنہائی اختیار کر لی۔ لیکن 1444 میں جنیشری نے بغاوت کر دی اور سلطان مراد کو دوبارہ تخت سنبھالنا پڑا۔ 1448 میں دوسری جنگ کوسوو میں آپ نے مسیحی اتحاد کو دوبارہ شکست دی۔ یورپ سے فتح یاب ہونے کے بعد آپ ایشیا کی طرف متوجہ ہوئے اور تیمور لنگ کے پوتے شاہ رخ کو شکست دی۔ 1450 میں آپ نے البانیہ پر حملہ کیا اور سکندر بیگ کی بغاوت کو ختم کرنے کی کوشش کی مگر ناکام رہے۔ 1451 کی سردیاں آتے آتے سلطان مراد شدید بیمار پڑ چکے تھے اور اسی بیماری کی باعث آپ نے ادرنا میں وفات پائی۔
آپ کو ادرنا میں دفن کیا گیا اور آپ کا مزار آج بھی ادرنا میں واقع ہے۔